سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہم اہل اسلام کا، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب کو وہ سورہ یاد ہے جس میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے۔ کون سا سورہ ہے بھائی وہ؟ قل هو اللہ احد۔ ہم لوگ پڑھتے لیکن ہم لوگوں کو معلوم نہیں رہتا، اس لیے ہم لوگوں کو نماز میں مزہ نہیں آتا۔ نماز کم سے کم میرے بھائیوں، جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ جو 10 سورے 15 سورے جو بھی یاد ہے ہمارے کو، اس کا مطلب بھی سیکھ لینا، تو پھر پڑھتے رہے تو مزہ آتا۔ آتا نہیں آتا؟ کیا پڑھ رہے ہیں ہمارے کو سمجھ میں آتے رہتا تو پھر نماز پڑھنے میں مزہ آتا۔ اب قل هو اللہ احد کا سورہ یہاں بیٹھے سو بڑے بچے سب کو یاد ہے، لیکن اس میں کیا اللہ بول رہا وہ نہیں معلوم ہے ہمارے کو۔ تو اللہ نے اس سورے میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلائیے، ان سے کہیے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ تو کیا اللہ کو فیملی نہیں ہے کیا؟ ایک سوال ذہن میں آ سکتا نا کسی کے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کیا؟ تو اللہ نے آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ حاجت مند نہیں ہے، اللہ ضرورت مند نہیں ہے کسی چیز کا، اور جس کو ضرورت پڑے وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ہے اور اللہ ضرورتوں سے پاک اور بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم کو ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ کو فیملی نہیں ہے کیا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا لم یلد، نہ مدر نہ فادر، نہ ماں نہ باپ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ پیدا کیسا ہوا؟ ایک ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، آپ تھوڑا سنجیدہ ہو کر غور کریے۔ اگر اللہ کو ماں اور باپ مانیں گے کہ اللہ کے ماں ہے باپ ہے، تو اللہ پیدائش میں محتاج ہوگا ماں اور باپ کا، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا سمجھو اس بات کو، جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ شروع سے اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا۔ وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔
بھگوان بھی بولے اور اسے محتاج بھی بولے. جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا لم یلد، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. ولم یولد، اور اس کی کوئی فیملی بھی نہیں ہے. نہ اللہ کو ماں باپ ہے، نہ اللہ کو اولاد ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ کو کوئی پیدا ہوا. تو اللہ کے بارے میں ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی ہے کیا؟ موٹے لفظوں میں کہے تو اس کا کوئی ڈپلیکیٹ؟ اس کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں. وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں. اللہ کی مثال نہیں دے سکتے. جیسے بولتے ایگزامپل، بلکہ ہم لوگ بولتے ایگزامپل کے طور پر سمجھیے. اللہ کو ایگزامپل دے کے نہیں سمجھا سکتے اللہ کے بارے میں. اگر کوئی آدمی اللہ کی مثال دیتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. کیوں؟ اس کی مثال ہے ہی نہیں. اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. نہ مثل ہے نہ مثال ہے. نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے. تو اللہ کے بارے میں ہم سب کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. اور اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اور کسی چیز کی اللہ کو حاجت نہیں ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج ہے؟ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ کے بارے میں ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے. عاجزی نہیں ہے. وہ مختار کل ہے اور وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی مثل نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے. اور اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہر چیز کر سکتا ہے. جمال الوجود
تصفو